وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه عليم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشرکین کے لیے دعا منع ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں یہ دعا مانگ لی تھی؟ یہاں دیکھیے اس کا جواب. اللہ نے فرمایا ہے وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو وہ تھا استغفار معافی کا طلب کرنا اور معافی کا مانگنا بخشش کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لابی اپنے والد کے لیے الا مگر عن موعدۃ، وہ ایک وعدہ تھا ایاہو جو اس نے اپنے والد سے کر لیا تھا، انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا. وہ وعدہ جو تھا وہ سورہ مریم میں آتا ہے. سورہ مریم ہے نا، 16ویں پارے میں دیکھ لیجئے. 16ویں پارے میں سورہ مریم میں وہ وعدہ ہے. اللہ تعالی نے یہاں اس کا ذکر فرمایا سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد بنی اسرائیل کہا جی ہاں طٰہٰ سے پہلے 19ویں سورت ہے، 16واں پارہ ہے، اور یہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر ہے 46 جی 47. قال سلام علیک، وہ بولے کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساستغفر لک ربی، انہوں نے کہا میں ضرور اللہ سے معافی مانگوں گا آپ کے لیے، انہ کان بی حفیہ، اللہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. یہ وعدہ انہوں نے کر لیا نا اپنے والد سے. یہ ہے قرآن یہاں حوالہ دے رہا، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا استغفار جو اپنے والد کے لیے تھا الا موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ جو وعدہ تھا انہوں نے کر لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ استغفار کر رہے تھے. فلما پس جب تبین لہ، ابراہیم علیہ السلام پہ ظاہر ہو گیا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ان کا باپ تبرأ منہ، وہ اس سے بیزار ہو گئے. انہوں نے اس کے حق میں دعائے مغفرت چھوڑ دی. جب پتہ چل گیا کہ موت کفر پہ واقع ہو گئی تو مغفرت کا احتمال ہی نہیں، لیکن زندگی میں چونکہ امید رہتی ہے کہ شاید توبہ کی توفیق ہو جائے، رجوع کی توفیق ہو جائے، تو زندہ والدین جب کافر بھی ہوں ان کے حق میں دعا جائز، زندہ والدین کے لیے، کیونکہ توقع تو ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہدایت دے دے گا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا. ان میں سے جن کے بھی والدین کافر تھے لیکن زندہ تھے، وہ ان کے لیے برابر دعا مانگتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کا معاملہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وعدے کی وجہ سے تھا، لیکن بس وہ بیزار ہو گئے. ان ابراہیم لأواہ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے ہی نرم دل کے تھے، حلیم، بڑے بردبار تھے. کیسی کیسی سختیاں باپ نے کی، برابر ان باتوں کو کرتے رہے، برداشت کرتے رہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں اس کے طلب مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے لیے ہدایت اللہ سے مانگی جائے کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. یہ ہے اس کی مغفرت کی بات. اور اواہ وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے دبا ہوا رہے. حدیث میں بھی اس کی یہ شرح آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا. عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اواہ وہ جو اللہ کے خوف سے دبا ہوا رہے، جھکا ہوا رہے، حلیم، بڑے بردبار انسان تھے. رک جائیں، کتنی آیات ہو گئیں؟